بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام یونس تھا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس کا معنی ہوتے ہیں درس دینے والا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمت ہے اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں ادریس کا نام دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: پورا قد قامت، خوبصورت، گھنی داڑھی، عمدہ اور صاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرما کی چمکدار آنکھیں، خاموشی پسند، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر خوف کے عادی۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کی پتوں سے ستر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سہلا حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے اور سیاحت کیا کرتے اور روزہ سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہی قیام کر لیتے، وہی ان کی روزی ان کو پہنچا دی جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی مصحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لگ ہوتی نہ وہ سوتے تھے۔ اس طرح چند روز گزرے۔ ایک دفعہ ادریس علیہ السلام اور ملک الموت چلتے چلتے گیہوں کے کھیت جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا، چلو چند گوشے گیہوں کا لے کے دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ دونوں پھر دوسرے باغ میں پہنچے۔ انگور کے باغ کو دیکھ کے موت کے فرشتے نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ انگور کے چند گوشے لے لے اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مشابہت کر کے خوب دوستی ادا کی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہے؟ چاہتا ہوں کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پیروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت ہے۔ پوچھا، وہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھا جائے، تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو، عبرت ہو، تاکہ میں اپنے خلیل کی اور زیادہ عبادت کروں۔ موت کے فرشتے نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا، ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔
تاکہ اسے دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں اپنے خلیل کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ تب موت کے فرشتے نے جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو وہ وش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، ایک اور حاجت ہے، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ موت کے فرشتے نے خزینہ دار سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا، اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہ جاؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہ جائے گا۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔